ہماری زندگیاں اتنی بے مقصد تو نہیں بنائی تھیں اللہ نے۔ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں، ان بدل جانے والے انسانوں کے لیے تو نہیں بنایا تھا ہمیں۔ گھر، زوج، کھانا پینا، معاش، کیریئر، آسائشیں، یہ سب تو اللہ نے زندگی کا ایک حصہ بنایا۔ جو جتنا اس نے ہمارے لیے رکھا ہے ہمیں ملنا ہی ہے، خواہ ہم دن بھر اس کے لیے فکر کریں اور پھر اپنے مقصد حیات کے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ چیزیں پوری زندگی کا مقصد تو نہیں کہ ہم انہی میں خود کو کھپا دیں، انہی کے حصول میں، انہی کی دوڑ میں دوڑتے رہیں اور آخر کار زندگی کا اختتام ہو جائے اور ہم خالی ہاتھ تنہا اس قبر میں ہوں، اور فرشتے ہماری زندگی کا حاصل اور مقصد ہم سے جانچنے آئیں اور پوچھیں من ربک، اور ہم جواب میں کہیں کہ پتہ نہیں، فرصت ہی نہیں ملی اس کو جاننے کی، ہم نے تو ساری زندگی اپنی خواہشات ہی کی بندگی کی ہے۔ پوچھا جائے من نبیک اور ہم جواب دیں کہ پتہ نہیں، ہماری زندگی میں تو کوئی رسول نہیں آیا، ہم سے پہلے آیا تھا، کبھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ اس کی زندگی کو جانیں، اس کی تعلیمات کو مانیں، اس کو فالو کریں، کیونکہ اب وقت ہی اتنا بدل گیا تھا، اس زمانے میں کہاں سنت پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ پوچھا جائے اما دینک اور ہم جواب دیں کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تو کچھ نہیں معلوم اس بارے میں کہ ساری زندگیاں ہم نے اپنی جس بھاگ دوڑ جن چیزوں کے حصول میں لگا دیں وہ کیوں نہیں آج ہمارے پاس، کہ جن کے پیچھے دوڑتے ہمارے پاس وقت نہ تھا کہ اس امتحان کی کچھ تیاری کر لیتے، کچھ اس گھر کی سجاوٹ کا اہتمام کر لیتے، کہ یہاں کی پرسکون نیند کے لیے زندگی بھر تھک لیتے، وہ سب کہاں ہے آج؟ وہ مقاصد کہاں کھو گئے؟ ان کا کوئی حاصل نظر نہیں آتا آج۔ ہم تو اس امتحان کے لیے وہ تیاری کر کے آئے ہیں جو مطلوب ہی نہ تھی۔ شاندار کامیابی تو درکنار، اب تو پار لگنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ لتن قدمت لہات، کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔